السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو کو اگر ایک بار آپ مکمل سن لیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے کام آنے والی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت شب و روز ہم کرتے ہی ہیں۔ تو قرآن پاک صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم سال میں قرآن پاک 2 مرتبہ مکمل کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو مکمل کرنے کے بعد دعا کس طرح مانگی جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد ایصال ثواب کس طرح سے کیا جائے، یا قرآن پاک کس طرح سے بخشا جائے۔ ایک اور سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور کافی سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کا ایصال ثواب کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیا ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ایصال ثواب کرنے کے بعد کیا پڑھنے والے کے اجر میں کوئی کمی ہوتی ہے یا اس کو پورا اجر ملتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تینوں سوالوں کے جواب میں آپ کو دوں گی۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد ہمیں دعا کس طرح سے مانگنی ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مرحومین کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب پہنچانا کیسا ہے، اور کیا قرآن پاک پڑھ کر ثواب پہنچانے والے کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد ہم قرآن پاک کو کس طرح سے بخشیں یا اس کا ایصال ثواب کس طرح سے کریں۔ تو اس کے بارے میں میرے پاس دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی والوں کا فتویٰ موجود ہے، جس میں سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ میں اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کے لیے قرآن پڑھوں تو کیا اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس کے جواب میں مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح ذکر و اذکار، نفل نماز، روزہ، طواف، عمرہ، حج، قربانی، نیز غربا اور مساکین پر صدقہ خیرات وغیرہ کے ذریعے سے بھی مرحومین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یہ شرعاً درست ہے، اور مرحومین تک نہ صرف یہ کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے بلکہ پڑھنے والوں یا صدقہ کرنے والوں کو بھی برابر ثواب ملتا ہے اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور یہی اہل سنہ والجماعت کا مسلک ہے، اور ایصال ثواب کا ثبوت اور تعلیمات خود احادیث میں بھی آئی ہیں۔ تو یہاں انہوں نے ایک حدیث بھی تحریر فرمائی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، اور جن دونوں یعنی والدین کی طرف سے حج کیا گیا ہے انہیں کامل حج کا ثواب ملتا ہے، نہ حج کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی کی جاتی ہے اور نہ ہی جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کے اجر میں کوئی کمی کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث تحریر ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم صدقہ کرنا چاہو تو اپنے والدین کی طرف سے کرو، کیونکہ اس کا ثواب ان کو ملتا ہے اور تمہارے اجر میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پہ ہمارا فتویٰ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا۔ اسی طرح کا ایک اور فتویٰ میرے پاس موجود ہے جو کہ دارالعلوم دیوبند ہند کا ہے، تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مرحومین کو قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا درست ہے اور پڑھنے والے کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں یا قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے ہیں تو اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کس طرح سے کرتے ہیں یا دعا کس طرح سے مانگتے ہیں۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ لیں جس میں اسم اعظم موجود ہے، جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسی طرح یا حیُّ یا قیوم، پھر اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے پکاریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا شروع کرنی ہے، اور دعا کچھ اس طرح سے شروع کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ پاک میں نے یہ قرآن پاک مکمل پڑھا ہے لیکن
لیکن اس کے پڑھنے میں مجھ سے بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تو اللہ پاک میری ان سب غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کے اس قرآن پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجئے، اور اس قرآن کا ثواب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو پہنچا دیجئے۔ پہلے اللہ کو ثواب پہنچانا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، اس کے بعد دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ پاک اس قرآن پاک کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء اکرام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ اس کا ثواب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچ کر امہات المومنین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، تمام اولیاء اللہ کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے، اور اللہ پاک اس قرآن پاک کا ثواب تمام مرحومین جو میرے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے۔ چاہیں تو آپ ایک ایک اپنے مرحومین کا نام لے کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دادا دادی، میرے نانا نانی، اس طرح کر کے ایک ایک مرحومین کا نام بھی لے کر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس قرآن پاک کا ثواب میرے ان رشتہ داروں کو پہنچا دیجئے، اور اس کے بعد کہنا ہے کہ یا اللہ پاک اس قرآن پاک کا ثواب کل مومن مومنات اور کل مسلم مسلمات کی ارواح کو پہنچا دیجئے۔ اور ایک بات اور بتاتی چلوں کہ ہمارے علماء اکرام اور اساتذہ اکرام ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کا ثواب صرف مرحومین کو نہیں بلکہ ہم زندوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دنیا میں لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ہدایہ دیتے ہیں، اسی طرح روحانی تحفے بھی ہوتے ہیں یا روحانی ہدیے بھی ہوتے ہیں، اور وہ روحانی ہدیے یہی ہیں کہ ہم قرآن پاک کا ثواب اپنے زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو کیا کہنا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن پاک کا ثواب کل مومن مومنات، کل مسلم مسلمات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی ارواح کو اس قرآن پاک کا ثواب پہنچے، اس کے علاوہ کل مومن مومنات اور کل مسلم مسلمات جو زندہ ہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان سب تک اس کا ثواب پہنچ جائے گا، جو زندہ ہیں ان تک بھی اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تک بھی۔ اب قرآن پاک کا ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ جو دل چاہے دعا مانگیں، کیونکہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو جو آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ وہ دعائیں مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ مجھے بھی شامل رکھیے گا۔ اس کے علاوہ دعا کو اختتام کرنے سے پہلے قرآنی دعاؤں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر کر اپنی دعا کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ ہوا قرآن پاک کو ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ اچھے سے واچ کر لیں گے، طریقے کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کیسے کرتے ہیں۔ کوئی مولویوں کو بلاتے ہیں، کوئی کسی کو بلاتے ہیں ایصال ثواب کروانے کے لیے، تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد آپ خود بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔